یہ پروگرام آمین میڈیا کی طرف سے پیش خدمت ہے۔ یہ پروگرام احمدآباد سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس کے پوڈ کاسٹر چشتی باوا اور قریشی بانو ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احمدآباد کی ایک ایسی روحانی شام کا ذکر کر رہے ہیں جہاں عقیدت آپ کہہ لیں کہ مٹھاس میں گھل جاتی ہے۔ تصور کیجئے شاہ عالم درگاہ کا وہ منظر جہاں چاند نظر آتے ہی ہزاروں منت کے لڈو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان لڈوؤں میں آخر ایسا کیا خاص ہے جو لوگوں کو اتنی دور دور سے کھینچ لاتا ہے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے اور اس کا جواب بھی عقیدت کی گہرائیوں میں ہی چھپا ہے، اور اس پر پنڈت دیا شنکر نسیم کا ایک شعر ہے، وہ کیا خوبصورتی سے اس پہ روشنی ڈالتا ہے۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پیس جانے کے بعد، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد۔ واہ کیا بات ہے! تو آئیے ذرا اس منظر کو کھولتے ہیں۔ یہ موقع ہے حضرت محمد سراج الدین شاہ عالم سرکار کے 582ویں عرس کا، اور اس کی شروعات ہی ان ہزاروں لڈوؤں کی تقسیم سے ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام تقریب تو نہیں لگتی؟ بالکل نہیں، یہ دراصل ترمزی خاندان کی نصف صدی پرانی روایت ہے، جسے بیرامپورہ وارڈ کے کارپوریٹر تسنیم عالم بابا صاحب ترمزی اور ان کا پورا خاندان زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک میراث ہے جو ان کے والد نے شروع کی تھی۔ 50 سال؟ یہ تو ایک بہت لمبا عرصہ ہے، اور ہم سن رہے ہیں کہ 500 کلو سے زیادہ لڈو تقسیم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ تو ایک بہت بڑا اہتمام ہے۔ جی بہت بڑا۔ یہ صرف ایک خاندانی روایت سے کہیں بڑھ کر ایک بڑا کمیونٹی ایونٹ لگتا ہے۔ اس کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا؟ یہی تو اس روایت کی خوبصورتی ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں، پورا خاندان، ان کے بیٹے توصیف، فقہ، تاجور اور داماد سہیل قاضی سب مل کر اس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ جو 500 کلو کی مقدار ہے نا، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ روایت اب کمیونٹی کی روح میں بس چکی ہے۔ یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی خدمت اور آپ کہیں کہ اتحاد کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ روایت ایک خاندان 50 سال سے نبھا رہا ہے، لیکن لوگوں میں اس کے لیے اتنی شدید عقیدت کیوں ہے؟ آخر ان لڈوؤں میں ایسی کیا خاص بات مانی جاتی ہے؟ دیکھیں، لوگوں کے عقائد بہت گہرے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ لڈو محض کوئی مٹھائی نہیں ہے، بلکہ یہ تبرک ہیں جن میں شفا ہے۔ شفا؟ جی، کچھ لوگ اسے اپنی تجوریوں میں رکھتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس سے رزق میں برکت ہوگی، تو کچھ اناج کے ذخیروں میں تاکہ فصل اچھی ہو۔ اچھا۔ مختصراً یہ منت کا لڈو ہے جو امیدوں اور دعاؤں کی تکمیل کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ عقیدے کی ایک ٹھوس شکل ہے، ایک ایسی چیز جسے چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جو روحانی امید کو مادی دنیا سے جوڑتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہ صرف امید کی علامت ہی نہیں، بلکہ ایک طرح کا آپ اسے روحانی پلیسیبو بھی کہہ سکتے ہیں۔ دلچسپ بات ہے۔ جب لوگوں کو پختہ یقین ہوتا ہے نا کہ ایک مقدس شے ان کی مدد کرے گی، تو یہ ان کے اندر خود اعتمادی اور مثبت سوچ کو جنم دیتا ہے، اور یہی سوچ اکثر حقیقی دنیا میں بہتر نتائج کا باعث بنتی ہے۔ یہ عقیدے کی عملی طاقت کا مظہر ہے۔ اور یہ عقیدہ صرف انفرادی مرادوں تک محدود نہیں رہتا ہے نا۔ ہم نے سنا کہ اسی موقع پر سینئر کارپوریٹر اقبال شیخ نے گجرات اور احمدآباد کے لیے امن اور قومی یکجہتی کی دعا بھی کی۔ تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس کا ایک بہت گہرا سماجی پیغام ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسی روحانی محفلیں صرف ذاتی حاجات پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جب قومی یکجہتی کی دعا مانگی جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کمیونٹی اپنی انفرادی پریشانیوں سے بلند ہو کر اجتماعی بھلائی، امن اور سماجی ہم آہنگی کے لیے بھی فکر مند ہے۔ بالکل، یہ مذہب کو سماج کو جوڑنے والی ایک طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو شاہ عالم درگاہ کی یہ شام ایمان، خاندانی میراث اور اجتماعی خدمت کا ایک غیر معمولی سنگم ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی روایت سے شروع ہو کر پوری کمیونٹی کو جوڑنے والی ایک بڑی تحریک بن چکی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمارے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ آج کے اس ڈیجیٹل اور عالمگیر دور میں جہاں دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس طرح کی مقامی اور کمیونٹی پر مبنی روایات اپنی معنویت اور طاقت کو آخر کیسے برقرار رکھتی ہیں؟ ایک بہترین سوال۔ جون ایلیا کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہیں گے؟ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دانے میں کیا۔ اللہ کی رحمت آپ پر
اور آپ کے پیاروں پر ہمیشہ سلامتی کی صورت میں نازل ہو۔ خدا حافظ۔ یہ پروگرام آمین میڈیا کی ایک تجزیاتی پیشکش ہے۔ اس کے ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے، اس کا کوئی سیاسی یا توہین آمیز ارادہ نہیں ہے۔ خیالات اصل مقررین کے ہیں۔ آمین میڈیا کا ان سب سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔